کا نام لیتے ہوئے شرماتے نہیں، جھجکتے نہیں، فخر سے نام لیتے ہیں، اس لیے کہ علی ایمرجنسی میں مسلمان نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں آپ بھی کسی کو پکار لیجئے، آپ بھی کسی کا نام لے لیجئے، آپ بھی کسی کا نعرہ لگائیے، شاید مایوس چہروں کے ساتھ جواب ملے۔ جسے نبی پکارتے رہے، جب وہ نبی کے پکارنے پر نہ آئے تو ہمارے پکارنے پر نہیں نہیں نہیں، پوری دنیا میری مجلس دیکھ رہی ہے، اگر قرآن سے بات نہ کی تو پھر لطف ہی کیا آئے گا؟ بھائی آپ ایک علی کا نعرہ لگاتے ہیں، کسی اور امام کا نعرہ نہیں لگاتے، کسی اور امام کا نام نہیں لیتے۔ ابے اندھے حافظ سن، یہ ایک علی کا نعرہ نہیں، یہ 14 کا نعرہ ہے۔ ایک علی کا نعرہ نہیں، 14 کا نعرہ کا دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ بغیر قرآن کے بات نہیں کرتے، یہ ایک علی کا نعرہ نہیں، یہ 14 کا نعرہ ہے۔ کہ صاحب دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل سن، دلیل یہ ہے کہ قدرت نے قرآن میں آواز دی، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی، جو اس کا بلا فصل وارث ہے۔ ارباب علم تشریف فرما ہے، خدا فرما رہا ہے ایک علی کا نعرہ نہیں، یہ 14 کا نعرہ ہے، 14 کا نعرہ ہے۔ آواز دی دلیل، قرآن سے بات کر رہا ہوں، قرآن آواز دے رہا ہے، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی، جو اس کا بلا فصل وارث ہے، بلا فصل وارث ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، جاؤ مولانا اشرف علی تھانوی کا قرآن اٹھا کر دیکھو، اس میں لکھا ہے کہ تالی اسے کہتے ہیں جب 14ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے۔ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر بلا فاصلہ چاند نکل کر آیا، بلا فاصلہ چاند نکل کر آیا۔ ایک علی کا نعرہ نہیں، یہ 14 کا نعرہ ہے۔ خدا نے فرمایا مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی، جو اس کا بلا فصل وارث ہے، بلا فصل وارث ہے۔ طبری نے لکھا، رسول نے آواز دی، انا کالشمس وعلی کالقمر، میں سورج ہوں، علی چاند ہے، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ ایک علی کا نعرہ نہیں، 14 کا نعرہ ہے، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ سورج ایک ہے، اس کی شکل بھی ایک، اس کی حالت بھی ایک، اس کا حیولہ بھی ایک۔ چاند ایک ہے، اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہے۔ یہ پہلی تاریخ کا چاند، یہ دوسری کا، یہ تیسری کا، یہ چوتھی کا، یہ 5ویں کا۔ علی کا نعرہ نہیں، یہ 14 کا نعرہ ہے۔ اور جب 14ویں تاریخ کا چاند نکلتا ہے تو پورے اپنے عروج پر آتا ہے۔ ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، یہ سب ایک ہیں۔ اس لیے ہم اندھی تقلید کے قائل نہیں ہیں۔ ہم نے دین خانقاہوں سے نہیں لیا، ہم نے دین درباروں سے نہیں لیا، ہم نے دین سلاطین سے نہیں لیا، ہم نے دین اللہ کی کتاب سے لیا ہے، ہم نے دین قرآن سے لیا ہے۔ ہم وہ مانتے ہیں نبی کو جو قرآن نے منوایا، وما محمد الا رسول، یہ اگر بیٹھے تب رسول، یہ اگر اٹھے تب رسول، یہ اگر چلے تب رسول، یہ اگر رکے تب رسول، کسی کو دوش پر بٹھائے تب رسول، کسی کو پہلو سے اٹھائے۔
نعرہ لگایا، مجھے منبر نے جملہ دے دیا، کہا جاتا ہے کہ صاحب قبر میں علی کیسے آ جائیں گے مدد کرنے کے لیے، علی کیسے آتے ہیں، اتنی مٹی ہے، اتنے برگے ہیں، انسان قبر کے اندر ہے، ارے جسے کعبے کی دیوار نہ روک سکے، شوہر حسنین کے بابا، ایما کے سمندر، ایک عرش بری پر شافع محشر، ساقی کوثر، روزے پہ بلا لے ہم تیرے حوالے، سورج کو نکالے معراج کی زینت، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، نعرہ حیدری۔ قرآن کے صفحات کو بھی مانتے ہیں، قرآن کے صفات کو بھی مانتے ہیں، ہم خالی قرآن کے صفحات کو سینے سے نہیں لگاتے، قرآن کے صفات کو بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا کہ آدم سے محبت کرو، شیطان سے نفرت کرو، ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا کہ موسیٰ سے محبت کرو، فرعون سے نفرت کرو، ابراہیم سے محبت کرو، نمرود سے نفرت کرو۔ حل یستوی الخبیث والطیب، پاک اور نجس برابر نہیں ہوتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ ہم خائن کو امین نہیں کہتے، ہم جھوٹے کو صدیق نہیں کہتے۔ پورا مجمع بولے گا، ہم جانتے ہیں کہ جو تخت حکومت پر قدم رکھے وہ اور ہے جو مہر نبوت پر قدم رکھے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہو وہ اور ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہو۔ پورا مجمع، پورا مجمع، پورا مجمع، ایک ساتھ پورا مجمع۔ ہم جانتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں مردہ پڑے ہوئے کافروں کے بدن سے کپڑوں کو اتار کر بچوں کو پہنائے وہ اور ہے جو رضوان جنت کو درزی بنا کر اپنے در پر۔ مولا مولا رہبر رہبر، مولا مولا رہبر رہبر، فاتح شفن فاتح خیبر، فاتح شفن فاتح خیبر، مالک جنت مالک کوثر، میشم میشم کمبر کمبر، کس نے چیرا کلہ ایسر، کس نے مارا بجھال کے تھپڑ، مردہ بولے ٹھوکر کھا کر، قبر کے اندر قبر کے باہر، آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، جو سورج کا انتظار کرے، جو سورج کا انتظار کرے وہ اور ہے جس کے اشارے پر سورج آ جائے۔
جو آیتوں پر عمل کرے وہ اور ہے جس کے عمل پر آیت آ جائے، جو ستارے کا انتظار کرے وہ اور ہے جس کی ڈیوڑی پر ستارہ آ جائے۔ ہم نے میدان جنگ میں دیکھ کر پتا کر لیا کہ جو لاپتہ ہے وہ کوئی اور ہے جو لاپتہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کی فضیلت اتنی بڑھا دی ہے، جسے ہم کیا بڑھائیں گے؟ ہمارے کمزور بازوؤں میں کہاں طاقت ہے جو ہم فاتح خیبر کو اٹھا سکیں؟ ایک جملہ ذہن پر آ رہا، میرا مولا سنو، اور علمی بات دے کر جا رہا ہوں۔ میرا مولا کوفے کے منبر پر ہے، حمد و ثناء الہی فرمائی، آواز دی، ان حلل ربی اسمہ، سنو، ان حلل ربی اسمہ، ذرے سے لے کر عرش تک اور شمال سے لے کے جنوب تک عام انسانوں کی بات نہیں کر رہا، فرشتوں میں جا کر تلاش کرو، عام مخلوقات کی بات نہیں ہے، انبیاء میں جا کر تلاش کرو، کسی نبی کا نام تم کو اللہ کے نام پر نہیں ملے گا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کسی نبی کا نام اللہ کے نام پر نہیں ملے گا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ میں اس اللہ کا شکر کیوں نہ کروں، اس نے مجھے اپنا نام ہبا کر کے کہا، جا عرش پر میں علی، فرش پر تو علی۔ سنو میرے مولا کے فضائل، میرے مولا کی زبانی سنو، آواز دی، انا عین اللہ الناظرہ، انا لسان اللہ الناطق، انا ید اللہ الباسطہ، انا تسبیح المسبحین، انا صلاۃ المصلین، انا راحت الصائمین، انا صلاۃ المؤمنین، انا قائدہم و امامہم، انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل، انا کتاب المعمور، انا بیت المعمور، انا نور علی نور، انا آیت اللہ الکبریٰ، انا سدرۃ اللہ المنتہی، انا شجرۃ اللہ طوبیٰ۔ یہ خالی اس گھر کے فضائل کی بات نہیں ہے۔ کیا کروں، دامن وقت ختم ہو رہا ہے، جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے، لیکن آگے جا رہا ہوں۔ امیر شام کا دربار ہے، جاؤ مسلمانوں کی ہر بڑی کتاب میں مل جائے گا۔ حاکم شام نے کہا کہ علی کا بیٹا حسن آ رہا ہے، جیسے ہی دربار میں داخل ہو اپنے اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دینا۔ کیا سن رہے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، اپنے اپنے باپ داداؤں کی فضیلت۔ یہ حسن اپنے باپ کی کیا فضیلت بیان کرے گا؟ اس کا باپ تو چٹائی پر بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے، اس کے پاس کہنے کو کیا ہے؟ بس جیسے امام حسن دربار میں داخل ہوئے، درمیان سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ کسی نے کہا میرا باپ یہ، میرا باپ وہ، میرے باپ کے پاس اتنی جاگیر، فلاں فلاں، سب ہر ایک اپنے باپ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسن نے درباریوں کو دیکھا، آواز دی، سن، لو کنتو بہذا المقام ہولن فہولن ما اذکرونی ما آتانی اللہ من الفضل لم اوسا۔ امیر شام سن، اگر میں اسی جگہ کھڑا ہو کر سال ہا سال تک اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کروں تو زمانہ ختم ہو جائے گا۔ فضیلت ہمارے
لے کر آیا تھا میں آپ کو کس منزل پر لے کر آیا تھا؟ منبر سے وعدہ کر رہا ہوں اگر آپ یہیں موجود رہے تو میرے ساتھ عرش چھو کر آئیں گے. ابھی عرش آپ تک عرش تک پہنچاؤں گا آپ کو. کیا کہا؟ لوگ کن تو بہذل مقام ہولن فہولن. سن امیر شام سن، اگر میں اسی مقام پر سال ہا سال تک کھڑا رہوں اور اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرتا رہوں تو زمانہ ختم ہو جائے گا، ہمارے باپ داداؤں کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. ارے 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 کیا سننا، توجہ کیجیے گا. اور ایک مرتبہ آپ کے مولا حسن نے آواز دی، او امیر شام، یہ درباری فقیروں کو کیا سکھاتا ہے؟ ارے تو آ میرے سامنے، تو میرے مقابل پر آ. میں یہیں ابھی دربار میں اپنے باپ علی سے شروع کرتا ہوں اور آدم تک ہر ایک کا کردار بتاتا ہوں بآواز بلند دربار میں علل اعلان. اپنی ماں فاطمہ سے شروع کرتا ہوں اور حوا تک. اپنی ماں فاطمہ سے شروع کرتا ہوں اور حوا تک ہر ایک کا کردار بیان کرتا ہوں دربار میں علل اعلان. تو میرے کان میں بتا. اور سن فضیلت. نحنو زین الجنان وحجج الرحمن انا اولاد الامجاد لو شیتو عراقن کا شام و شام کل عراق رجل امراتن رجلا. کیا کہا امام نے؟ سن، نحنو زین الجنان، ہم جنت کی زینت ہے. ہائے 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 ہائے، مولا کے فضائل، مولا کی زبانی. کیا کہا؟ نحنو زین الجنان، ہم جنت کی زینت ہیں. وہ حجج الرحمان، اور زمین پر رحمان کی حجت ہے. وہ اولاد الامجاد، امجاد جمع ہے مجید کی، امجاد جمع ہے مجید کی. اور میرے خاندان کے باپ داداؤں کی ہر فرد مجید ہے، مجید ہے، مجید ہے. امام حسن کہاں فرما رہے ہیں؟ دشمن کا دربار ہے، سب دشمن ہیں. کسی کو کہنا چاہیے تھا اے حسن تمہارے باپ کو تو ہم مجید تسلیم کر لیں گے لیکن تمہارے دادا ابو طالب کو مجید کیسے مانے؟ ہائے 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 ہائے. ارے دشمن کی خاموشی دلیل ہے اس بات کی کہ حسن کا دادا ابو طالب حق تھا. اور میں نے ابھی تک 3 ہی مجید دیکھے ہیں، یا تو عرش مجید، یا قرآن مجید، یا ابو طالب مجید. اور آواز دی لو شے تو اگر میں چاہوں، ارے کیا سنا، توجہ کیجیے گا. لو شے تو اگر میں چاہوں تو عراقن کا شام، عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں. ارے نہیں نہیں، عورت کو مرد بنا دو. بس یہ کہنا تھا دربار سے. ایک سوئے ہوئے مقدر والا اٹھا، ایک کم نصیب اٹھا کہ یبنا ابی تراب، اے ابو تراب کے فرزند، امیر شام کے سامنے اتنا بڑا دعویٰ کس کی قدرت ہے جو مرد کو عورت اور عورت کو مرد کر دے؟ جاؤ مسلمانوں، کتابیں اٹھا کر دیکھ لو. بس ایک مرتبہ میرے مولا نے نہ تسبیح، نہ درود، نہ مصلی، نہ وظیفہ، نہ کچھ، بس ایک مرتبہ آواز دی، اما تستحین ان بین الرجال، تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آتی؟
مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بس اتنا کہنا تھا کہ جنس بدل چکی تھی، بھاگی دربار سے باہر جانے کے لیے. آئے ہائے ہائے، کہاں ہے میرے نوجوان دوست؟ کیا کہا؟ ایک مرتبہ دربار سے باہر جانے کے لیے بھاگی. جیسے ہی جانے کے لیے بھاگی، امام حسن نے آواز دی، فنعدہ الامام من عقبہا. بس امام نے پیچھے سے آواز دی، کہاں جا رہی ہے؟ فرزند رسول کو بھونک کر کہاں جا رہی ہے؟ تو نے سمجھ لیا تیری سزا پوری ہو گئی؟ ارے پوری 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 سزا سن کے جا. قد سارت عیالوں کا رجولن، وہ جو بیوی تیرے گھر میں بیٹھی تھی اسے میں نے مرد بنا دیا. قد سارت عیالوں کا رجولن، جا وہ جو تیرے گھر میں تیری بیوی بیٹھی تھی اسے میں نے مرد بنا دیا. اگر کسی نے سنا بھی ہوگا تو یہ واقعہ یہیں تک سنا ہوگا. میں اور آگے جا رہا ہوں اور آگے کی بات کر رہا ہوں. امیر شام ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، درباری موجود ہیں، دربار لگا ہوا ہے. امیر شام نجاستوں کی آغوش کا پروردہ بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ علی کے لال نے آواز دی، اے امیر شام سن، فضائل سن. ان العرش سریری و احمد و ضمیری و علی و امیری و حسین و وزیری و جبرائیل و فقیری و ان شئت اقول لک سیری. اب ترجمہ سنو اور جب یاد آئے دعا دیجئے گا. امام حسن نے فرمایا اس میں ایک لفظ آئے گا سیری. عرب میں اگر کوئی عورت کسی مرد سے لڑ رہی ہو اور وہ مرد اسے پیچھا چھڑانا ہو تو وہ کہے گا سیری جلدی چل، سیری جلدی چل. یہ ہے عرب کا مقولہ. اب امام حسن کا جملہ سنو. امیر شام سامنے بیٹھا ہوا ہے. امام حسن نے فرمایا سن، ان العرش سریری، تو جو لکڑی کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ یہ لکڑی کا تخت تیرے لیے بادشاہت ہے. سن، ہمارے تخت کا نام عرش ہے. ہائے 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 ہائے، ارے کہاں لے کر آ رہے ہیں؟ وَأَحْمَدُ ضَمِيرِي، میرے ضمیر کا نام محمد ہے. علی و امیری، اور میرے امیر کا نام علی ہے. والحسین و وزیری، اور میرے وزیر کا نام حسین ہے. وجبرائیل و فقیری، اور میرے در کا فقیر جبرائیل ہے. ان شیطا اقول لک سیری. امیر شام ہوش میں آتا ہے یا تجھے بھی کہہ دوں سیری؟ اتفاق تھا کہ علی کی ولادت کعبے میں ہو گئی ہے.
کہ یہ بھی اتفاق تھا کہ فاطمہ بنت اسد اپنے بیت الشرف سے نکلیں، کہ یہ بھی اتفاق تھا کہ دروازے کے بجائے دیوار کی طرف جائیں، کہ یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار میں در بن جائے، کہ یہ بھی اتفاق تھا کہ آپ اندر تشریف لے جائیں، کہ یہ بھی اتفاق تھا کہ 3 دن کے بعد رسول اسلام تشریف لائیں، کہ یہ بھی اتفاق تھا کہ ذوالفقار علی کے لیے نازل ہو، کہ یہ بھی اتفاق تھا کہ ٹھوکر سے مردے کو جلائیں، کہ یہ بھی اتفاق تھا کہ فاتح خیبر بن جائیں، کہ یہ بھی اتفاق تھا کہ فاتح خندر بن جائے۔ اگر یہ سب اتفاق تھا تو کیا کہنا میرے مولا تیری عظمت کا، کہ اگر اتفاق سامنے آئے تو خانہ کعبہ زچہ خانہ بن جائے، اختیار سامنے آئے تو ایک ضربت کا عمل ثقلین کی عبادت پر بھاری، ماوائے اسلام ذات علی، ملجائے اسلام ذات علی، عزت اسلام ذات علی، عظمت کعبہ اسلام ذات علی، ذات علی ہے کہ بولے تو امام بن جائے، خاموش رہے تو قرآن بن جائے، چلتا رہے تو مسافر حج کہلائے، رک جائے تو مولائے کل غدیر بن جائے۔ میرا جاگتا ہوا مجمع ایک جملے کے لیے یہاں تک لے کر آیا تھا، قرآن نے آواز دی کہ دیکھو اے میرے نبی انہیں قصہ سنا دو، بلعم باعور کا قصہ سنا دو۔ توجہ کیجئے گا، یہ بلعم باعور کون تھے؟ بڑے متقی پرہیزگار تھے، اللہ نے انہیں اسم اعظم عطا کیا تھا، لیکن جب فرعون کی طرف سے کچھ پیسے ملے اور یہ حکم ملا کہ موسیٰ کے مرنے کی دعا مانگ دو، آئے ہائے ہائے توجہ کیجئے گا، موسیٰ کے مرنے کی دعا مانگ دو، بس یہ اپنے ناقے پر سوار ہوا تاکہ موسیٰ کے مرنے کی دعا مانگے۔ جیسے ہی سوار ہوا قرآن کی آیت آ گئی، فَمَثْلُهُ كَمَثْلِ الْكَلْبِ، میرے حبیب اب یہ کتا ہے، کتا کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کے قتل کا ارادہ کرے حالانکہ اسی قرآن میں قدرت نے ایک کتے کی تعریف کی ہے اور کہا کہ یہ کتا جنت میں جائے گا۔ میں نے بات کو مختصر کر دیا، یہ کتا جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف کا کتا، میرا جملہ کہاں جا رہا ہے؟ بیدار تشریف فرما ہے، جاگتے ذہن والوں جملہ سننا، قرآن کی آیت کی روشنی میں جملہ دے رہا ہوں۔ کیا کہا؟ یہ کتا اصحاب کہف کا جنت میں جائے گا۔ ہمارے امام نے فرمایا مولا کیوں جنت میں جائے گا؟ کیوں جنت میں جائے گا؟ امام نے فرمایا اس لیے جنت میں جائے گا کہ اس نے اپنی عادت بدل دی، اس نے اپنی عادت بدل دی، نہ ڈرا نہ ڈرا نہ ڈرا نہ رویا۔ ہائے 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 ہائے، ارے کیا یہ کتا جنت میں جائے گا۔ مولا کیوں جنت میں جائے گا؟ اس لیے جنت میں جائے گا کہ اس نے اپنی عادت بدل دی، نہ ڈرا نہ ڈرا نہ رویا نہ بھونک کر مالک کا پتہ دشمن کو بتایا۔ یہ ہے علی کی ذات، نقطہ اتحاد ہے ذات علی۔ بس میں نے بیان کو سمیٹ دیا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ تمام انبیاء کے فضائل کی میراث علی، تمام انبیاء کے فضائل کی میراث علی، تمام انبیاء کے مصائب کی میراث حسین۔ آ گیا، ایک ہی جملے سے پہنچ گیا۔ حسین کون ہے؟ جہاں حسین کا نام آیا فتوے آنے شروع ہو گئے، جہاں حسین کا نام آیا فتوے آنے، مفتی کے فتوے آنے شروع ہو گئے۔ لمبی لمبی داڑھی، لمبے لمبے کرتے، کیا ہے یہ؟ ارے کیا ہے مفتی صاحب؟ کہ حسین کا تعزیہ مت دیکھو، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ حسین کا تعزیہ میں کہنا چاہتا ہوں، حسین کا جلوس گھروں میں نہیں رہتا، سڑکوں سے گزرتا ہے، بازاروں سے گزرتا ہے۔ مفتی صاحب کیا آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کے دادا جان نے تعزیہ نہیں دیکھا تھا؟ ہائے 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 ہائے، ارے مفتی صاحب
کیا آپ یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ آپ کے والد مرحوم نے تعزیہ نہیں دیکھا تھا؟ اب سنیے حسین کا مخالف کون ہوتا ہے، سنیے مجھ سے سنیے، میں بتاتا ہوں کہ حسین کا مخالف کون ہے۔ ارے تعزیہ نکلا، دادا جان نے دیکھا، نکاح ٹوٹا، باپ پیدا ہوئے۔ سنو حسین کا مخالف کون ہے، سنو میں بتاتا ہوں۔ شباب نقوی جوگی پورے کی اس عظیم الشان اجتماع میں ایک فیصلہ دے کر جا رہا ہے کہ حسین کا مخالف کون ہوتا ہے۔ ارے جلوس نکلا، آزاداروں نے ماتم کیا، نوجوانوں نے ماتم کیا، تعزیہ لے کر چلے، تابوت لے کر چلے۔ مفتی صاحب کے دادا نے دیکھا، نکاح ٹوٹا، باپ پیدا ہوئے، باپ نے تعزیہ دیکھا، نکاح ٹوٹا، صاحبزادے پیدا ہوئے۔ جب دو نکاح ٹوٹتے ہیں تو ایسا صاحب قلم پیدا ہوتا ہے جو حسین کے خلاف لکھے۔ بہت تیزی سے جا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں بیان کو، سن لو میسج لیتے جاؤ، وقت ختم ہو رہا ہے میرا۔ کیا کہا؟ جب دو نکاح ٹوٹتے ہیں تو ایسا صاحب قلم پیدا ہوتا ہے جو حسین کے خلاف لکھے۔ میرے محترم بھائی، میرے محترم دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، کیا کہا کہ کربلا میں جیتا کون، کربلا میں ہارا کون؟ آؤ ہم بتاتے ہیں کہ کربلا میں جیتا کون، کربلا میں ہارا کون۔ ارے الیکشن ہوتے ہیں، ایک جگہ کے لیے کتنے آدمی کھڑے ہوتے ہیں؟ ایک حاجی صاحب، حافظ صاحب، ڈاکٹر صاحب، مولوی صاحب کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ آ گیا یوم حساب، کون ہے جو حسین کے خلاف لکھتا ہے؟ آ گیا یوم حساب، ووٹ پڑنا شروع ہو گئے۔ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی کہ صاحب ڈاکٹر صاحب ہار گئے، پھر آواز آئی حاجی صاحب بھی گئے، حافظ صاحب بھی گئے، اور بس ایک جیتا۔ یہی تو ہوتا ہے نا۔ ارے ایک جگہ کے لیے کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سب ہار جاتے ہیں، بس ایک جیتتا ہے، ایک۔ کربلا میں جیتا کون، کربلا میں ہارا کون؟ کچھ دنوں کے بعد حاجی صاحب ہمیں ملے، ہم نے کہا حاجی صاحب آپ تو کہتے تھے کہ آپ جیتیں گے، آپ تو ہار گئے۔ انہوں نے کہا اب چھوڑو، پرانا تذکرہ ہو گیا، پرانا تذکرہ ہو گیا، ہار جیت تو لگی ہی رہتی ہے۔ تو سن لیں، جو ہار جاتا ہے اس کے نفسیات ہوتے ہیں کہ اس کا تذکرہ نہ ہو جس میں ہم ہارے۔ یہ تذکرہ حسین پر جتنے بھی بدعت کے فتوے آتے ہیں، یہ بدعت کے فتوے نہیں، شکست یزید کا اقرار ہے۔ بس ختم کر دیا، ایک جیتا، ایک جیتا، دوست موجود، عزیز موجود، ایک نے بٹھایا سواری پر، پیچھے سے مجمع لگا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو یاد رکھو، جو جیت جاتا ہے اس کا نکلتا ہے جلوس۔ یہ عزائے حسین کے جلوس نہیں ہے، نقارہ فتح حسین ہے۔ بس ختم کر دیا۔ روتے ہم ہیں، تکلیف آپ کو ہوتی ہے، ماتم ہم کرتے ہیں، چوٹ آپ کے سینے پر لگتی ہے۔ ہاں عزیزو، کون حسین؟ فاطمہ کا لال حسین، فاطمہ کا جایا حسین۔ کون حسین؟
سن سکیں گے کون حسین؟ واقعہ کربلا میں 5ویں امام کے گھر میں مجلس ہے، مقتل کی ذمہ داری ساتھ کر رہا ہوں، 5ویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، ذاکر منبر پر مسائل بیان کر رہا ہے، امام کا ایک صحابی ابو بصیر اسدی رومال رکھے ہوئے رو رہا ہے، امام نے آواز دی ابو بصیر، کہ یا ابن رسول اللہ، کہ دیکھ نہیں رہا میرے جد کے مصائب ہو رہے ہیں اور تو خاموش بیٹھا ہے؟ ابو بصیر نے رومال دکھایا، مولا یہ آنسو موجود ہیں، امام نے فرمایا ابو بصیر اس طرح سے نہیں، اس طرح سے نہیں، بلکہ اس طرح سے رویا کر جس طرح سے جنت میں دادی فاطمہ چیخیں مار مار کر روتی ہے، واہ حسینہ واہ علیہ۔ واقعہ کربلا کے بعد ارے تاریخ کربلا میں 2 باتوں کا پتہ نہیں چلتا، سن سکیں گے 2 باتیں کون سی ہیں؟ 2 باتوں کا پتہ نہیں چلتا، ایک یہ پتہ نہیں چلتا کہ سکینہ کی پیاس کب بجھی، رو لیجئے، آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، مصائب طویل نہیں ہوں گے، بس ایک روایت پڑھ کر چھوڑ دوں گا منبر۔ ایک یہ پتہ نہیں چلتا کہ سکینہ کی پیاس کب بجھی، اور ایک یہ پتہ نہیں چلتا کہ سید سجاد کی پشت پر کتنے تازیانے آنے لگے۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ سید سجاد کی پشت پر کتنے تازیانے آنے لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ قافلہ جا رہا ہے، یہ قافلہ جا رہا ہے، سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں الاتش، پھوپھی اماں ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ ایک بی بی نے دیکھا کہ کمسن بچی ہے، لاؤ پانی دے دے، پانی کا کوزہ لے کر آئی، کہا بی بی پانی پی لو، لیکن میں نے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، پہلے میرے حق میں دعا کر دو۔ سکینہ نے کوزہ واپس کیا، کہا بتا بی بی تیری دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ جس طرح سے تم یتیم ہوئے ہو میرے بچے یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے جلا ہوا دامن پھیلایا، پروردگار جس طرح سے ہم یتیم ہوئے ہیں اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ کہا بیٹا بی بی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ کہا بی بی تم مدینے میں کہاں جائے گی؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں جا۔ کہا محلہ بنی ہاشم میں کہاں جائے گی؟ کہ اپنی شہزادی ثانیہ زہرا جناب زینب کے یہاں جاؤں گی۔ کہا زینب کو کہیں دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا کیوں نہ پہچانوں گی، بس یہ سننا تھا کہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، آواز دی اے ام حبیبہ۔ اجرکم اللہ، ماتم کرتے جائیں، سینوں پر ہاتھ مارتے جائیں۔ ارے کہاں پہچانا؟ امام زمانہ فرماتے ہیں، امام زمانہ سلام ہو اس مظلوم پر کہ جس کا جسم تیروں پر معلق تھا۔ میں ختم کر دیتا لیکن 2-3 جملے اور۔ امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو ان اعضاء پر جسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ قافلہ قید خانہ شام میں ہے، بس میری آخری جملے قید خانہ شام میں ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو جب رہائی ملی، آواز دی بیٹا ظالم سے جا کر کہہ دو ہمارے شہداء کے سر بھیج دے، سر بھیج دے۔ ایک مرتبہ سر آنا شروع ہوئے، حبیب ابن مظاہر کا سر آیا، زینب نے بڑھ کر لے لیا۔ حر کا سر آیا، ام کلثوم نے بڑھ کر لے لیا۔ ایک ایک کا سر آتا رہا۔ در زندان پر ایک مرتبہ ہلچل ہوئی کہ اب کون آیا ہے، اب کون آیا ہے؟ کسی بی بی نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا عباس کا سر آیا ہے۔ آخری جملہ ہے، چھوڑو منبر، بس آپ کی آواز گریا بلند ہو گئی، آپ کے رونے پر پابندی نہیں ہے۔ ذرا سکینہ سے پوچھئے، روایتوں میں ہے کہ جب مصائب ہوتے ہیں جناب سکینہ جناب زینب کے ساتھ آتی ہیں، کہتی ہے پھوپھی اماں کاش یہ آزادات اگر کربلا میں ہوتے تو شمر میرے تازیانے نہ لگاتا۔
اجرکم اللہ۔ عباس کا سر، آخری جملہ، عباس کا سر تشت کے اوپر رکھا ہوا ہے، تشت کے اوپر رومال ہے۔ زینب آگے بڑھی، زینب آگے بڑھی، میرے بھائی کا سر آیا ہے۔ زینب آگے بڑھی، تشت اور آگے آیا، زینب آگے بڑھی، تشت اور آگے آیا۔ زینب نے آگے بڑھ کر ایک مرتبہ تشت کے اوپر سے رومال ہٹایا، کیا دیکھا؟ عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن جب زینب نے اپنی گود میں لیا عباس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ عباس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ زینب نے آواز دی، بھیا آنکھیں کھولو۔ زینب چادر کا شکوہ نہ کرے گی، بھیا تازیانے نہ دکھائے گی، بھیا آنکھیں کھولو۔ ماتم ہوتا رہا، واہ باسا، واہ باسا، واہ باسا۔ سید سجاد نے دیکھا، ایک مرتبہ ایک دیوار کا سہارا لیا، ایک ہاتھ کمر پر رکھا، آگے بڑھا، آواز دی، پھوپھی اماں چچا کا سر مجھے دے دو، چچا کا سر مجھے دے دو۔ بیویاں سمجھی شاید بیمار روئے گا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے چچا کے سر کو لیا، قبر ایک مرتبہ اس کونے کی طرف چلے جہاں قید خانے میں ایک چھوٹی سی قبر بنی۔ ختم ہو گئی مجلس، ختم کر دیا، ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک کونے میں دیکھا ایک چھوٹی سی قبر، سر عباس کو قبر سکینہ پر رکھا، آواز دی، سکینہ اٹھو، چچا آ گیا، آئے گھر۔ حضرات گرامی، ابھی مجلس کو خطاب فرما رہے تھے عالی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام مولانا سید شباب حسن نقوی سرسوی، اور اب جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام مولانا سید کلب رشید صاحب۔ تمام مومنین سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ اس کے فوراً بعد انجمن شمیم ایمان نوح خانی اور سینہ زنی برپا کرے گی۔ اس کے فوراً بعد انجمن دستہ عباسیہ میرٹھ، جس کے مشہور و معروف نوح خان جناب ہمایوں ہیں، ہمایوں میرٹھی ہیں، اور اس کے انجمن کے شاعر جناب فخری میرٹھی ہیں۔ دستہ حسینی میرٹھ نوح خانی کرے گی، اس سے پہلے شمیم ایمان۔ اب میری بصدق گزارش ہے، ذرا سا راستہ تھوڑا سا مولانا کے لیے دے دیجئے بھائی۔ جی میں ابھی تمام مومنین سے گزارش ہے برائے کرم تشریف رکھیں، اپنی اپنی نشستیں لے لیں۔ اتنے میری بسط ادب گزارش ہے، جناب مجاہد حسین ابن اقبال حسین کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ جی حیدر بھائی بس ادب بولیے اللهم صل على
فاتحہ. کم نہیں پڑھیں گے. حضرات مومنین، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز مہدی بنت سید القمی مولانا سید القمی زادی صاحب کی رکن فتوح کو اصال فرمائے. حضرات بڑی معذرت کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر ان تمام مرحومین جو پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے، اس سال نہیں، وہ جن کی کوئی فاتحہ پڑھانے والا نہ ہو، وہ جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو، وہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ کے اپنے ہیں، جو حاضر ہو سکے ہیں اس سال اور جو حاضر ہونے کی خواہش رکھتے تھے پر کسی وجہ سے یہاں حاضر نہیں ہو سکے، ان تمام مرحومین و مرحومات کی رکن فتوح کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والشفیع المذنبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھدی للمتقین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کتنا بج رہا ہے؟ ٹائم کتنا ہے؟ 9:30 ہو رہا. قبل اس کے کہ میں اپنی تقریر شروع کروں، شکر گزار ہوں انتظامیہ کا کہ اس نے مجھے اس سال مجالس میں خدمت مولا کرنے کے لیے یاد کیا. اور بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی انتظامات ہے یا جو بھی پروگرام ہے، مجھ سے پہلے جن ذاکرین، جن علماء نے مجلسیں پڑھی، ماشاءاللہ الحمدللہ آپ تمام لوگ مستفیض ہوئے. اور انتظامیہ نے ایسے لوگوں کو چن چن کے بلایا ہے کہ آپ نعرہ بھی گلے سے نہیں کلیجے سے لگائیں. اور ویسے بھی علی کی آواز گلے سے نہیں کلیجے سے نکلتی ہے. درود پڑھے محمد و آل. میں محسوس کر رہا ہوں اپنے جوانوں کو، انشاءاللہ ضرور مولا کے فضائل آپ کے درمیان پیش کروں گا. تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کہ میں وقت کا بادھے آدمی ہوں. ٹائم مجھے 40 45 50 منٹ میں ہی ختم کرنا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تھکے بھی نہیں اور بات بھی ہو جائے. دیکھیے یہ جو مولا کی بارگاہ ہے، اس کے بازو میں انجمن نے ایک زمین جو ہے وہ خریدی ہے مولا کے روضے کے لیے. اور اس آئینہ سے صاحب تشریف لائیں، اس مولا کے روضے کے لیے جس پر آپ کا وشواس ہے، جس پہ آپ آستھا رکھتے ہیں. میری تھوڑی سی پرابلم ہے، لائیو پروگرام نیٹ پہ چل رہا ہے، جتنے آپ یہاں نہیں سن رہے
اس سے کہیں زیادہ دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. میری تھوڑی سی مجبوری ہے, میں بہت آسان الفاظ استعمال کروں گا اور ویاکھیا نہیں کر پاؤں گا, سمجھنا آپ کو ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی لفظ کو بولنے کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ توجہ فرمائیے گا. تو یہ زمین جو خریدی جا رہی ہے اس کا آخری بیانہ انشاءاللہ مجالس کے پروگرام کے 2 دن کے بعد ہے, اور یہ سب آپ کی محبتوں پہ منحصر ہے کہ کتنا ان کے کاندھے پر بوجھ ہے اور کتنا ان کے کاندھے کا بوجھ آپ نے اٹھا لیا. یہیں سے دوسری بات, اور جو دوسری بات میں کہوں گا وہیں سے مجلس خود بخود شروع ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے میرے جوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ اس روضے پر اور اس روضے کے آنے والے زائرین ہیں ان پر تھریٹ تھا کہ یہاں کوئی آئے گا, بم باندھے گا اور اڑا دے گا. ہاں, اسے یہ نہیں پتا کہ ہمارا امام وہ نہیں ہوتا جو زندگی پہ حکومت کرے, ہمارا امام وہ ہوتا ہے جو موت پہ حکومت کرے. ٹھیک ہے, تو اصل میں فرائیڈے پلان تھا, ایڈمنسٹریشن نے انجمن کو بلا کے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ پروگرام آپ چاہیں تو کینسل کر دیں, لوگوں کے جیون کا معاملہ ہے. تو ایڈمنسٹریشن سے انتظامیہ نے کھل کے کہا کہ بھائی ہم تو پروگرام کینسل نہیں کریں گے, کیونکہ مارنے والا مارنے کا کام شروع رکھے, بچانے والا بچانے کا کام شروع رکھے گا. اور آج اصل میں ہماری جیت کا دن ہے. وہ جس نے کہا تھا ہم مار دیں گے, پتہ نہیں وہ کہاں ہے, لیکن ہم آج بھی زندہ ہیں اور ہم کل بھی زندہ رہیں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. انشاءاللہ تاریخی گفتگو بھی ہوگی 20-25 منٹ میں, اور نعرے بھی لگیں گے. میرے دوستوں پوری توجہ چاہتا ہوں, یہ فخر صرف ہم کو ہے اور ہمارے علاوہ کسی کو یہ فخر حاصل نہیں ہے کہ ہدایت کے لیے امام کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمارے پاس کاغذی امام نہیں ہے, حقیقی امام ہے. ہمارے پاس کاغذی امام نہیں ہے جی, ٹھیک ہے, کاغذی امام ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس حقیقی امام ہے. اور ہمارا جو امام ہے وہ کائنات کا امام ہے, کائنات کا امام ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کائنات لفظ بھی کچھ چھوٹا سا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ جسے سائنس نے دیکھا اسے یونیورس کہا, اور جسے دیکھ نہیں پایا اس کے لیے کوئی لفظ ہی کریٹ نہیں ہوا. تو وہ ہر اس دیکھے اور اندیکھے کا امام ہے, جسے ہم جانتے ہیں اس کا بھی امام ہے, اور جسے نہیں جانتے وہ یہاں کا بھی امام ہے اور وہ وہاں کا بھی امام ہے. بھائی پوری توجہ چاہوں گا میرے دوستوں, پوری توجہ. ہمارے یہاں جو یہ امام ہے یہ حضور کاغذی امام نہیں ہے, یہ ہمارے سارے کے سارے حقیقی امام ہیں. اور بہت بار ایسا ہوتا ہے, ایک تھوڑی سی ہم مولویوں کی کمی ہے, اور وہ کمی خیر میں یہ ناریل اپنے ہی سر پہ پھوڑ لیتا ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی کو 40-45 1 گھنٹہ ملتا ہے, وہ 1 گھنٹہ اس کا نہیں ہوتا, وہ امام زمانہ نے اسے دیا ہے آپ کے لیے. اب یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جو بیان کرنا ہے وہ بیان نہیں ہو پاتا. بھئی پوری توجہ چاہتا ہوں, یہ جو ہمارے امام ہیں یہ کاغذی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں مجلسوں میں علی اور اولاد علی یا ہمارے ائمہ کی عظمت نبیوں سے بڑھا دی جاتی ہے. اب یہ ان کی اگر غلط فہمی ہے تو وہ اس کو صحیح فہمی میں تبدیل کر دے. بڑھائی نہیں جاتی ہے, ہمارے امام کی عظمت صرف ایک خاتم کو چھوڑ کر سب سے افضل ہے. زندہ دلیل دے رہا ہوں. دیکھیے
آدم شیش انوش قینان محلائیل الیارز اخنو ملک نو سام ارفیشہ شالہ خابر ارگو شروق ناخور تارق ابراہیم اسماعیل اور عدنان ماد نزار مزیر الیاس مدرکہ خزیمہ کنانا قسی کلاب مرہ الحمسہ لسہ قیدار البنت یا زکریہ یونس ہود یوسف، یہ سارے کے سارے جن کے نام قرآن میں ملتے ہیں، یہ سارے کے سارے نبی بھی مر گئے اور ان کی نبوتیں بھی ختم ہو گئیں. نبی بھی مر گئے، نبوتیں بھی ختم ہو گئیں. نبی بھی مر گئے، نبوتیں بھی ختم ہو گئی. لیکن شیعہ کے 5 برس کے بچے سے پوچھو امام کتنے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ 11 مر گئے اور 12واں زندہ ہے. حیدری وہ یہ نہیں کہتا کہ 11 مر گئے اور 12واں زندہ ہے. اس 5 برس کے معصوم بچے سے پوچھ لیجئے تو وہ یہ کہے گا 12 امام ہیں، 12 امام ہیں، 12 امام ہیں. یعنی وہ اپنا عقیدہ بتا رہا ہے کہ نہ ہمارا امام مرتا ہے نہ امامت ختم ہوتی ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. سلامت رہیں. ہمارے امام بھی زندہ ہے، امامتیں بھی باقی ہیں. ٹھوکر لگی، ماں نے سکھایا تھا یا علی کہہ لینا، ہمیں پکارنے میں دیر ہوئی، آنے میں دیر نہیں ہوئی. اور جگہ دیکھ لیجئے، کروڑوں مقام کے کروڑوں لوگ یا علی مدد کہتے ہیں اور میرا مولا ہر جگہ پہنچتا ہے. میرا مولا ہر جگہ پہنچتا ہے. کیوں؟ کاغذی امام نہیں ہے، حقیقی امام ہے. لوگوں نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا ہے. لوگوں کے بنائے ہوئے میں اور خدا کے بنائے ہوئے میں فرق ہوتا ہے. جملہ کہنے جا رہا ہوں. ایسا میں نے مظفر نگر کی مجلس میں یہ جملہ کہا تھا. دیکھیے ہم انسان 2 چیزوں سے، کبھی بھائی پوری توجہ، 2 چیزوں سے ہیں. ایک ہمارا بدن ہے، ایک ہماری روح ہے. روح اوپر سے آئی ہے اور اوپر چلی جائے گی. بدن نیچے سے آیا ہے اور نیچے چلا جائے گا. بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں دوستو، پوری توجہ میرے دوستو. روح اوپر سے آئی ہے، اوپر چلی جائے گی. وہ زمین پہ نہیں رہ سکتی. یہ نیچے سے آیا ہے، نیچے چلا جائے